السلام علیکم، میں ہوں عمران رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بیٹر لائف پلس۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، آج میں جو واقعہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا اس کا عنوان ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احتیاط روایت حدیث میں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابہ میں ہیں اور ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شمار ہیں جو فتوے کے مالک تھے، ابتدائے اسلام ہی میں مسلمان ہو گئے تھے اور حبشہ کی ہجرت بھی کی تھی۔ تمام غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے اور مخصوص خادم ہونے کی وجہ سے صاحب الوسادہ، صاحب المطہرہ، جوتے والے، تکیہ والے، وضو کے پانی والے، یہ القاب بھی ان کے لیے ہیں، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خدمتیں اکثر ان کے سپرد رہتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے بارے میں یہ بھی ارشاد ہے کہ اگر میں کسی کو بغیر مشورہ امیر بناؤں تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ ارشاد تھا کہ تمہیں ہر وقت حاضری کی اجازت ہے۔ حضور کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جس شخص کو قرآن شریف بالکل ایسی طرح پڑھنا ہو جس طریقے سے اترا تو عبداللہ بن مسعود کے طریقہ کے موافق پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ ابن مسعود جو حدیث تم سے بیان کرے ان کو سچ سمجھو۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب یمن سے آئے تو ایک زمانہ تک ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بیت میں سے سمجھتے رہے، اس لیے کہ اتنی کثرت سے ان کو اور ان کی والدہ کی آمد و رفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھی جیسی گھر کے آدمیوں کی ہوتی ہے۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود ابو عمر شیبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں 1 سال تک ابن مسعود کے پاس رہا، میں نے کبھی ان کو حضور کی طرف منسوب کر کے بات کرتے نہیں سنا، لیکن کبھی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی بات منسوب کر دیتے تھے تو بدن پر کپ کپی آ جاتی تھی۔ عمرو بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ہر جمعرات کو 1 سال تک ابن مسعود کے پاس آتا رہا، میں نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے بات کرتے نہیں سنا۔ ایک مرتبہ حدیث بیان فرماتے ہوئے زبان پر یہ جاری ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو بدن کانپ گیا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے، پیشانی پر پسینہ آ گیا اور رگیں پھول گئیں، اور فرمایا انشاءاللہ یہی فرمایا تھا، یا اس کے قریب تھا، یا اس سے کچھ زیادہ یا اس سے کچھ کم۔ یہ تھی ان حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احتیاط حدیث شریف کے بارے میں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو میری طرف سے جھوٹ نقل کرے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس خوف کی وجہ سے یہ حضرات باوجود یہ اس کے کہ مسائل حضور کے ارشادات اور حالات ہی سے بتائے تھے، مگر یہ نہیں کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ خدا نخواستہ جھوٹ نہ نکل جائے۔ اس کے بالمقابل ہم اپنی حالتیں دیکھیں کہ ہم بے دھڑک بے تحقیق حدیث نقل کر دیتے ہیں، ذرا بھی نہیں جھجکتے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منسوب کر کے بات کا نقل کرنا بڑی سخت ذمہ داری ہے۔ فقہ حنفی انہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ تر لیا گیا ہے۔ بالکل دوستو، دین کی طرف سے جو بھی بات ہم نے کرنی ہو یا بات ہم نے کوئی سمجھنی ہو اس میں بہت ہی زیادہ احتیاط سے ہمیں کام لینے چاہیے، اور اگر کوئی معاملہ یا مسئلہ کوئی ایسا آ جاتا ہے جس کے بارے میں ہمیں صحیح معلوم نہیں ہوتا تو اس کے لیے بہتر ہے کہ ہم ہمارے جو ارد گرد کے جو علماء ہیں یا مفتیان کرام ہیں ہم ان کے پاس جائیں، ان سے رہنمائی لیں اور اس کے بعد اس بات کی تصدیق ہونے کے بعد اس معاملے کو آگے ہم لے کر چلیں۔ اللہ پاک جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو یہ واقعہ پڑھا ہوا آپ کو اچھا لگا ہو تو آپ نے میری اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے۔ انشاءاللہ اسی طرح کے اچھے واقعات اور اچھی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لے کر آتا رہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے اپنے بھائی اپنے دوست کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔